الٹی آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ الٹی آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ اگر منہ میں انگلی ماری جائے اور پھر کیا آ جائے اور وہ منہ بھر ہو تو پھر روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اس میں بھی روزے دار کو یہ معلوم ہونا، یاد ہونا ضروری ہے کہ وہ روزے کی حالت میں ہے، پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ سر حالت روزہ میں احتلام ہو جائے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ حالت روزہ میں اگر احتلام ہو جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ سر کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ بلغم یا تھوک وغیرہ کو نگل لینے سے ان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس وجہ سے وہ روز بروز تھوکتے رہتے ہیں، کیا اس سے ان کا؟ دیکھیے پیارے بھائی، اگر بلغم یا تھوک منہ کے اندر ہے تو پھر اس کے نگل لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں ایک صورت یہ ہے کہ اگر بلغم یا تھوک نکال کر ہاتھ پر رکھ لی جائے پھر واپس منہ میں ڈالی جائے تو اچھا اس صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسا تو کوئی کرتا تو ہے نہیں، ایسا کوئی کرے گا نہیں۔ اگر منہ کے اندر بلغم یا تھوک ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مطلب باہر سے کوئی چیز انٹیک کریں گے تو پھر روزہ باہر سے ٹوٹنے کوئی کے چیز اگر آپ ڈالیں گے تو پھر۔ سر کچھ لوگ روزے میں تیل اور خوشبو وغیرہ لگا لیتے ہیں، کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اگر روزے کی حالت میں تیل یا خوشبو لگائیں تو یہ جائز ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آپ تیل بھی لگا سکتے ہیں اور خوشبو بھی لگا سکتے ہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ سر کبھی کبھار رمضان میں صبح ٹائم سحری کے وقت سحری نہ کر پانا کسی وجہ سے، کیا اس سے روزہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ روزہ رکھنے کے لیے سحری شرط نہیں، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سحری کافر اور مومن میں فرق کر، ٹھیک ہے، یعنی کہ منافقوں میں اور مومنوں میں روزے کی صورت میں سحری ایک فرق ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے آنکھ نہیں کھلتی اور اس نے روزہ رکھنا ہے تو اس کی 3 صورتیں ہیں، یا تو نصف النہار سے پہلے نیت کر لے، یا رات کو نیت کر کے سوئے۔ اگر یہ نیت کر کے سو لیتا ہے تو پھر تو روزہ ہو جائے گا، اگر نہیں کرتا تو پھر اس کی ایک صورت یہ ہے کہ اگر روزہ رکھنا ہے اس نے تو پھر اگر آنکھ اس کی سحری کے بعد کھلی تو پھر وہ نیت کرے گا کہ میں سحری کے بعد سے روزے میں کی حالت میں، یہ نیت نہیں کرے گا کہ سحری سے پہلے کی، نیت یہ کرے گا کہ میں سحری کے بعد سے روزے کی حالت میں، اور ایک نیت یہ کرے گا کہ نصف النہار سے کے بعد روزہ نہیں ہوتا، کہ یہ نیت کرے گا تو پھر روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ سر حالت روزہ میں مسواک کرنا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ حالت روزہ میں مسواک کر سکتے ہیں لیکن خشک مسواک کریں۔ گیلی مسواک سے خدشہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو پانی ہے گلے میں اتر جاتا ہے، اگر گلے میں اتر جائے تو پھر روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ خشک مسواک کرے اور یہ خیال کرے کہ اس کے جو ذرات ہیں وہ گلے میں نہ اتریں۔ سر ہمارے معاشرے میں ایک ٹرینڈ بن چکا ہے کہ جب تک اذان ہوتی رہے تب تک وہ صبح سحری میں کھاتے رہتے ہیں، کیا اس سے وہ روزہ ہوتا ہے اس بندے کا، اس دن کا؟ ایسا شخص جو فجر کی اذان کے دوران سحری کرتا رہا تو اس کا روزہ نہ ہوگا، کیونکہ وہ سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد کھاتا رہا، کیونکہ جو فجر کی اذان یا فجر کی جماعت کا ٹائم، نماز کا ٹائم شروع ہوتا ہے وہ سحری کا وقت مکمل ختم ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے سحری کا وقت، اس لیے جو موذن جو ہوتا ہے پہلے ہی اعلان کر دیتا ہے کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا، آپ کھانا پینا بند کر دیں، تو اس کا مطلب کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا۔ اب فجر کی اذان کے دوران کھانے والے کا روزہ نہ ہوگا، جو کھائے گا اس کا روزہ، وہ اس غلط فہمی میں ہوتا ہے کہ میں روزے کی حالت میں ہوں، یعنی کہ میں سحری کے وقت کے دوران کھا رہا ہوں، اور سحری کا وقت نہیں ہوتا، جب فجر کی اذان سٹارٹ ہو جائے، شروع ہو جائے تو وہ سحری کا وقت پہلے ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ صحیح۔ سر روزے کی حالت میں عطر یا خوشبو وغیرہ کو سونگھ لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ دیکھیں اگر روزے کی حالت میں عطر یا خوشبو سونگھ لیں تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس کی 2 صورتیں، جی ایک صورت یہ کہ عطر یا خوشبو مایا یا ٹھوس حالت میں، جی سر، ٹھیک ہے، لیکوڈ میں یا پتھریلی، یا سولڈ میں؟ ہاں سولڈ میں، اگر ان 2 حالتوں میں ہے تو پھر اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں اگر گیس فارم میں ہے تو پھر اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر جیسے کہ اگربتی کا خوشبودار دھواں ہوتا ہے، اگر وہ بھی سونگھ لے گا تو اس سے بھی اس کا روزہ جاتا رہے گا، یا کوئی بھی قسم کے خوشبودار یا غیر خوشبودار دھوئیں ہیں اگر روزے کی حالت میں آپ نے سونگھ لیے تو آپ کا روزہ جاتا رہے گا۔ ہاں خوشبو اگر آپ لیکوڈ یا ٹھوس حالت میں اگر سونگھ لیتے ہیں تو اس سے آپ کا روزہ نہیں۔ مطلب ان کیس اگربتی کے کیس میں روزہ ٹوٹنے کے ہاں جی، چانسز اور خدشات موجود ہیں؟ 100% روزہ ٹوٹ جاتا ہے اگربتی کا دھواں، وہ کیونکہ وہ ڈائریکٹلی آپ کے گلے میں جا کے لگتا ہے، ناک سے ہوتا ہوا ڈائریکٹلی گیس آپ کے، ہے، ہاں جی ٹھیک ہے۔ گیس ڈائریکٹلی آپ کے گلے میں جا کے لگتا ہے۔ سر کچھ لوگ سمجھتے ہیں جس دن انہوں نے سفر کرنا ہے یا سفر کی کہیں پہ جانا ہے سفر کے دوران، تو اس دوران روزہ چھوڑ دیتے ہیں، کیا یہ روزہ چھوڑنا چاہیے کہ نہیں چھوڑنا چاہیے؟ دیکھیں اگر سفر میں صبح صادق کے وقت سے سفر میں ہے تو پھر تو روزہ نہ ہے۔ اگر صبح صادق کے بعد میں سفر اس نے شروع کیا تو پھر روزہ رکھ کے سفر شروع کرے گا، ٹھیک ہے۔ اگر صبح صادق کے وقت میں اس نے سفر کیا تو اس کا روزے مکمل ہونے کے بعد اس کی قضا دے گا،
اور اگر شرعی سفر میں ہے، شرعی حدود کے اندر ہے تو پھر روزہ رکھے گا. اگر شرعی یعنی کہ شریعت کی جو حدود ہے اس کے بعد اگر چلا جائے تو پھر مسافر کہلاتا ہے. اگر مسافر کہلائے گا تو پھر وہ جو روزہ ہے نہ رکھے گا، اور روزہ مکمل ہونے کے بعد ان کی قضا لازم ہے، ان کی قضا وہ لازمی دے گا. اپنے روزے کی. ہاں جی، جو روزہ ہوگا اس کی قضا. اچھا سر، کچھ لوگ ٹوتھ پیسٹ وغیرہ لگاتے ہیں روزے کی حالت میں. ٹوتھ پیسٹ مطلب دانت وغیرہ صاف کرتے جی. ہیں، تو اس سے روزہ. اگر ٹوتھ پیسٹ وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں کہ روزے کی حالت میں آپ ٹوتھ پیسٹ نہیں کر سکتے، آپ استعمال کر سکتے ہیں. لیکن اس کا وہی جو مسواک والا حکم ہے کہ اس کے ذرات یا پانی حلق میں نہ اترے. اگر اتر جائے تو پھر آپ کا روزہ ڈیفینیٹلی جاتا رہے گا، اگر نہ اترے گا تو پھر آپ کر سکتے ہیں. بس ان چیزوں سے بچے رہیں کہ حلق میں